اقرار الحسن کے علاوہ عوام راج میں کسی دوسرے شخص کے پاس کیا اختیار؟ کہ اگر کوئی 4 لوگ فیس بنا دیے جائیں آج یا وہ آنے والے کل ہو کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک شخص، تو آپ کہیں گے وہ کون سا معیار تھا یا وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آدمی سٹیج پر ہے یا یہ آدمی مائک پر خطاب کر رہا ہے اور باقی لوگ خطاب نہیں کر رہے؟ میں بتا سکتا ہوں پہلے، بتائیے۔ آپ کے ایسے ٹائمز کے لوگ ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا نظام ہے جو یہ طے کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو تحریک کا ممبر بنا آج سے 3 مہینے پہلے، اس نے کتنے لوگوں کو ممبر بنایا، اس کی تعلیم کتنی ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرے گا جب بھی وہ کسی عہدے کے لیے، اس کا وہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹس کا ایک سسٹم پاکستان کے اندر ہے، اس کے ساتھ ویریفیکیشن ہوگی کہ اس پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں، کتنی میں کنوکٹڈ ہے، کتنی میں مدعی ہے، کتنی میں ملزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 1 سال کے بعد انٹرنل الیکشن ہوگی اس کے قابلیت، میرٹ اور اس کے اوپر انٹرنل الیکشن، اور اس کے نتیجے میں یونین کونسل سے لے کے مرکز کے چیئرمین تک سارے عہدے میرٹ اور انٹرنل الیکشن سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے، پھر چہرے نظر آنا شروع ہوں گے۔ کیا عمر ہو گئی ماشاءاللہ عوام راج کی؟ عوام راج 3 مہینے سمتھنگ انشاءاللہ 3 مہینے، جی ہاں۔ 3 مہینے میں عوام راج کے پلیٹ فارم سے اگر میں ایک عام آدمی کے طور پر دیکھنا چاہوں اور میں تلاش میں ہوں کہ مجھے ایک اچھی سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، تو کون سے ایسے سیلینٹ فیچرز ہیں عوام راج کے جو مجھے اٹریکٹ کر سکتے ہیں ان 3 ماہ میں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ نہیں، ان 3 ماہ میں آپ ہماری کارکردگی سے متعلق پوچھ رہے ہیں یا ہمارے فیچرز پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کے فیچر سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ وہ تحریک ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی تحریک ہے جو کسی شخص کے اقتدار کے لیے نہیں چل رہی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سبسٹینشل اس پہ ثابت کرنے کے لیے سب سے سبسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ میرے پاس نہ آج کوئی عہدہ ہے اس تحریک کا، نہ آئندہ ہوگا۔ فی الوقت تو میں فیوچر کی کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میاں صاحب آپ اور میں دونوں بھائی ٹکٹ کرواتے ہیں عمرے کا، اور روضہ رسول پہ لے جا کے میرے سر پہ قرآن مجید رکھ کے میری یہ ویڈیو، یہ عہد، یہ حلف ریکارڈ کر لیں۔ ہمیں اس کے بغیر آپ کی زبان پر یقین، آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اب ہمیں پوری اس پوڈ کاسٹ میں قسم نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کسی اللہ قسم کی کی ذات ضرورت نے نہیں۔ قرآن میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت جگہ قسم کھائی ہے، پروردگار کی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے بدقسمتی سے وہ جو جعلی قسمیں کھاتے ہیں عدالتوں کے اندر، اور ان کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک گالی ہوتا ہے کہ لوگ کل نیریٹو اور رکھتے ہیں، آج نیریٹو بدل جاتا ہے۔ سر یہ وہ کرتے ہیں نا، پرابلم یہ ہے نا بدقسمتی سے کہ سیاست میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ 9 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے، کوئی کہتا ہے جناب ہم آئیں گے تو کپڑے بیچ کے پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کہتے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کچھ نہ، میں آپ کی تحریک کے لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ میں آؤں گا نہ میں کچھ کروں گا۔ آپ جب تک شخصیات سے امیدیں وابستہ کرتے رہیں گے کہ یہ نجات دہندہ آ گیا ہے، یہ مسیحا آ گیا ہے، یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، تب تک مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایک ایسا سسٹم اور نظام بنائیے جس میں سب سے قابل اور سب سے باصلاحیت آدمی اوپر آئے۔ عوام راج کا فیس کون ہے؟ عوام راج کا چہرہ عوام راج کے کارکنان ہوں گے، ایک انڈیویجول ہے۔ اس چہرے کے پاس کیا اختیار ہے، اس چہرے کے پاس کون سا منصب ہے، اس چہرے کا کیا مفاد وابستہ ہے عوام راج؟ اقرار الحسن کے علاوہ عوام راج میں کسی دوسرے شخص کے پاس کیا اختیار؟ جی وہ اختیار، اب میں فار ایگزامپل ہم کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ باری باری خطاب کرتے ہیں اس پریس کانفرنس سے، آپ ہی مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ جو 4-5 لاکھ ممبران آپ بتا رہے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے یہ 4 لوگ کس بنیاد پر مائک پر آئے ہیں؟ تو ہمیں وہ سسٹم بنا لینے دیجیے۔ ان 4 لوگوں کے نام بتا سکتے؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی کہ اگر کوئی 4 لوگ فیس بنا دیے جائیں آج یا وہ آنے والے کل ہو کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک شخص، تو آپ کہیں گے وہ کون سا معیار تھا یا وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آدمی سٹیج پر ہے یا یہ آدمی مائک پر خطاب کر رہا ہے اور باقی لوگ خطاب نہیں کر رہے؟ میں بتا سکتا ہوں پہلے، بتائیے۔ آپ کے ایسے ٹائمز کے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں نا جو آپ کے سٹیج پر سٹیج سیکرٹری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے امپلائیز ہیں۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اقرار بھائی سنیں نا میری بات سنیں، اس تحریک کا فیس میرے نزدیک ایک ہے، اس کا نام ہے سید اقرار۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اوکے، کیا یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں درست کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مجھے آپ کے سٹیج پر سر پوڈیم پر مائک پکڑ کر نظر نہیں آیا۔ کوئی میں وہی 3 ماہ کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آئے سب آپ کے امپلائیز ہیں۔ اگر امپلائیز نہیں ہے، کون ہے؟ ایسے ٹائمز کے لوگ نہیں ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں، 4.5 لاکھ، میں 4.5 لاکھ کی بات نہیں کر رہا، میں تو سٹیج پر موجود لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کون موجود ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیے نام۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ مجھے نام بتا دیں۔ ہمارے کارکنان بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں تو سر کوئی موجود ہیں، بلال امین باجوہ صاحب ہیں۔ سر آپ نے ریسنٹ پریس کانفرنس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ ساتھ کون موجود تھا؟ کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہ میری ذات سے وہ سب کہاں ہیں؟
گزارش تو کر سن لیں, 3 مہینے ہوئے ہیں میاں صاحب, 3 مہینے اسی لیے تو بات کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں. ان 3 مہینوں میں اگر کوئی میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے گا, آپ اور آپ جیسے باقی دوست سوال کریں گے کہ یہ کس میرٹ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, ہوگا نا کہ بھائی 4 لاکھ لوگوں میں سے یہ آدمی کیوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا, میں یہ سوال آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ باقیوں سے مختلف ہوں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہم ایک پورا سسٹم اور نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں میرٹ کی بنیاد پر, یعنی ہر آدمی کے باقاعدہ پوائنٹس ہیں, ریٹنگز ہیں, رینکنگز ہیں, گریڈز ہیں. یعنی جو بھی آدمی تحریک کا ممبر بنا ہے, اور وہ بھی اقرار الحسن طے نہیں کر رہا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا نظام ہے جو یہ طے کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو تحریک کا ممبر بنا آج سے 3 مہینے پہلے, اس نے کتنے لوگوں کو ممبر بنایا, اس کی تعلیم کتنی ہے, وہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرے گا جب بھی وہ کسی عہدے کے لیے. اس کا وہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹس کا ایک سسٹم پاکستان کے اندر ہے, اس کے ساتھ ویریفیکیشن ہوگی کہ اس پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں, کتنی میں کنوکٹڈ ہے, کتنی میں مدعی ہے, کتنی میں ملزم ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جتنے جلسوں میں, جتنے سیمینارز میں, جتنے کنونشن میں وہ شرکت کرے گا, کارڈ کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہے اور ہر جگہ وہ کیو آر کوڈ سکیننگ مشینز لگی ہوئی ہوں گی. فار ایگزامپل لاہور میں ہونے والے ایک تربیتی کنونشن میں کراچی سے ایک آدمی آتا ہے تو اس کو 1000 پوائنٹس ملیں گے, ملتان سے آتا ہے تو 500 پوائنٹس ملیں گے. اس کی ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر, اس کی ایفرٹ کی بنیاد پہ, جتنی جو ایفرٹ کر رہا ہے. پھر کوئی ممبرشپ کیمپ لگا رہا ہے تو وہ لوکیشن کی بنیاد پہ, پکچرز اپلوڈ کرنے کی بنیاد پہ اے آئی ویریفائی کر کے اس کو پوائنٹس دے گا. کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہے تو جیسے میڈیکل ریپس ہوتے ہیں, ان کو میڈیکل کمپنیاں لوکیشن ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہے. ایک ایک چیز آپ کے پوائنٹس, آپ کے سکور, آپ کے گریڈز میں ایڈ کرے گی, اور پھر آپ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے. یعنی آپ کی تعلیم, آپ کی قابلیت, آپ کی کارکردگی, آپ نے کتنے ممبر بنائے, آپ نے کتنی ٹویٹس کی عوام راج کے نام سے, آپ نے سوشل میڈیا پہ کتنا, وہ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو ہر ممبر کو پوائنٹس مل رہے ہیں. تو یونین کاؤنسل کا الیکشن فار ایگزامپل وہ آدمی لڑ سکے گا جس کے 1000 پوائنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی 999 والا جو ہے وہ اگلے برس تو ایفرٹ کر کے اہل ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس بار. تو ہم ایک میرٹ طے کر رہے ہیں, اس میرٹ کے بعد ایک انٹرنل ڈیموکریسی کا پروسیس طے کر رہے ہیں. اس کے ذریعے جو یونین کاؤنسل میں سب سے ٹاپ پہ ہے وہ یونین کاؤنسل میں الیکٹ ہو جائے گا, جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ پہ ہے وہ ڈسٹرکٹ میں الیکٹ ہو جائے گا, جو ڈویژن میں, جو صوبے میں اور جو مرکز میں چیئرمین بننے کا اہل ہے اس پوائنٹ سسٹم کے تحت وہ مرکز کا چیئرمین بن جائے گا. اب اس کے بعد آپ کو چہرے دکھائی دینا شروع کریں گے. اب آپ کو پتا لگے گا کہ لاہور کا پریزیڈنٹ کون سا ہے, اب آپ کو پتا لگے گا پنجاب کا پریزیڈنٹ کون سا ہے. ابھی سے ہم ویسے جو ہمارے یونین کاؤنسل کے اور تحصیلوں کے پریزیڈنٹس ہیں وہ آج سے, ابھی 4 بجے میٹنگ ہے, جو لاہور کے ڈفرنٹ ٹاؤنز میں ٹاپ پوزیشنز پر ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں, لیکن یہ 1 سال کے انٹرم عہدے ہوں گے, عبوری عہدے ہوں گے, اور وہ اس کی تمام سٹرکچر اور ڈھانچہ بنائیں گے پارٹی کا. جی یہ وہ سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعلیم ہے, قابلیت ہے, کارکردگی ہے, وہ پورا نظام. تو یہ عبوری طور پر 1 سال تحریک کے عہدوں کو لے کر چلیں گے, اور امید ہے کہ 1 سال کے اندر یہ جتنی بھی میں آپ کو پیرامیٹرز اور پیمانے بتا رہا ہوں جن کو اے آئی کیلکولیٹ کر رہی ہوگی, اقرار الحسن بیٹھ کے لکھ نہیں رہا ہوگا کہ آپ کی زیادہ لکھنی ہے, اس کی کم لکھنی ہے. وہ ایک چیز جیسے آپ کے اور ہمارے فون میں ہم کتنے قدم چلے ہیں یا کتنے سٹیپس چڑھے ہیں وہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسے آپ کی ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہوگی. 1 سال کے بعد انٹرنل الیکشن ہوں گے اس کے, قابلیت, میرٹ اور اس کے اوپر انٹرنل الیکشنز, اور اس کے نتیجے میں یونین کاؤنسل سے لے کے مرکز کے چیئرمین تک سارے عہدے میرٹ اور انٹرنل الیکشن سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. پھر چہرے نظر آنا شروع ہوں گے. پاکستان میں 2 ماڈلز ہیں انٹرنل الیکشنز کے. ایک ماڈل وہ ہے جو روایتی سیاسی جماعتوں کے, کہ لوگ اپنے آپ کو منصب کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں جی, اور اس پر ووٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ منصب دے دیا جاتا ہے. دوسرا ماڈل جماعت اسلامی کا ہے جی, کہ آپ نامینیشن نہیں دے سکتے جی, آپ کو لوگ خود نامینیٹ کریں گے, یعنی آپ اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی میں کون سا ماڈل ہے؟ نہیں, یا کوئی تیسرا ماڈل؟ تو یہ کہ جو پہلا ماڈل آپ نے کہا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس ملک کے اندر. نہیں, وہ کاغذوں میں تو وہی ہے نا, کاغذوں میں وہی ہے نا, باقی تو کہانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی عہدے کا امیدوار بننا چاہتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ کسی بھی عہدے کے لیے خود کو ریپرزینٹ کرے. یعنی وہ کہے جی میں یونین کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, یا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, یا میں صوبے کے لیے, یا میں مرکز کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. مگر ہم نے اس کے لیے میرٹ کا ایک پیمانہ طے کیا کہ بھائی جو بھی لڑنا چاہتا ہے فابہا یہ نامینیٹ اپنے آپ کو خود کرے. جی بالکل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ وہ نامینیٹ کرنے سے وہ الیکشن کا اہل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الیکشن کا اہل ہونے کے لیے اس کو وہ مجوزہ پوائنٹس یا وہ گریڈز یا رینکنگز یا ریٹنگز حاصل کرنا ضروری ہے, جو آپ کا اے آئی سافٹ ویئر دے, جو آپ کی تعلیم کی بنیاد پر ہے, جو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے, جو آپ کی قابلیت کی بنیاد پر ہے. اور ہم تو ڈسٹرکٹس میں ایڈوائزری کمیٹیز بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جن میں کوئی ایک تاجر, کوئی ایک پروفیسر, کوئی ایک عالم دین, کوئی ایک وکیل, اس طرح سے
تاکہ وہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کتنے پریزنٹیبل ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر بھی آپ کو کچھ ایویلویٹ کر کے پوائنٹس دے، اور وہ پوائنٹس بھی آپ کے پوائنٹس کے اندر ایڈ. تو ایک مکمل جو بہترین شخص کوئی منتخب ہو سکتا ہے، جو سب سے بیسٹ پاسبل آپشن ہو سکتا ہے، وہ تحریک میں ہر سطح پہ عہدے کے اوپر